بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حج بیت اللہ العظیم جو قریب آتا چلا جا رہا ہے، جو عشاقان حرمین شریفین ہیں، جو میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانے کے لیے بے تاب ہیں، ان کی بے قراری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان سے 9 مئی کو پہلی حج پرواز جو ہے وہ روانہ ہوگی۔ میں گزشتہ دنوں حرمین شریفین کے سفر پر تھا۔ وہاں پر پاکستانی جو حج امور کے سربراہ ہیں، جنہیں ہم ڈی جی حج کہتے ہیں، محترم سومرو صاحب سے، ان کے ساتھیوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان میں جو پرائیویٹ حج آرگنائزیشن ہے، اس کے ذمہ داران سے بھی ملاقات ہوئی۔ سعودی عرب کے وزیر حج محترم جناب ڈاکٹر توفیق الربیعہ، اور جو وہاں پر عالمی امور کو، حج کے عالمی امور کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر یحییٰ حسن مناخرہ، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ جو مدینہ منورہ میں عمرہ زیارہ فورم کے تحت ایک ایگزیبیشن اور کانفرنس ہوئی، اس میں بھی شرکت کا موقع ملا۔ الحمدللہ اب تک کی صورتحال سے یہ لگتا ہے کہ حج کے حوالے سے تمام ذمہ داران، تمام ادارے اپنی اپنی بہتر سے بہتر کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو جو خیر کے کاموں کے لیے لگے ہیں کامیاب اور کامران فرمائے۔ پاکستان میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو حج کے حوالے سے انتظامات یا حج آپریشن ہے، وہ سیکٹری مذہبی امور جو ہمارے ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور اب چونکہ وزارت مذہبی امور کے سربراہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے چودھری سالک صاحب کے پاس ہے، اور یہ بات بڑی اطمینان اور خوشی کی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے چودھری سالک صاحب کو حج و عمرہ کی جو وزارت ہے اس کا اضافی چارج دیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس خاندان کا جو دین سے تعلق ہے وہ مسلمہ ہے۔ اور پہلی ہی ملاقات میں وزیر مذہبی امور نے جو ہوپ پاکستان کے نمائندوں کے ساتھ تھی، جس رویے، اخلاق اور عزم کا اظہار کیا، وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو
کوششیں کرپشن فری حج اور زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینے کا عزم، وہی عزم چوئی سالک صاحب سے ملاقات میں اور ان کی گفتگو میں نظر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ اس سال کا حج، اگرچہ نظام نیا ہے، سعودی عرب میں بہت سی نئی تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، کل سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، وہ بہت اہم ہے اور میں آپ کی توجہ اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک نکتہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر بعض عاقبت اندیش اور بدبخت لوگ آن لائن یا واٹس ایپ گروپوں میں یا سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے حج کی بکنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ حکومت سعودی عرب کی طرف سے کوئی اجازت نامہ ہے، نہ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی وزارت مذہبی امور سے کوئی اجازت نامہ ہے۔ لہذا ایسے گروپ یا ایسی کمپنیاں یا ایسے افراد جن کے پاس تصریح نہیں ہے، اجازت نامہ نہیں ہے، ان کے ساتھ حج بکنگ سے اعراض کریں، کیونکہ وہ صرف فراڈ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن دکھ کی بات ہے کہ ہر سال اس طرح کا فراڈ کرنے والے لوگ میدان میں آتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال جہاں خیر ہے وہاں شر ہے، اور جہاں شر ہے وہاں خیر ہے۔ شر اور خیر کا یہ مقابلہ چلتا رہنا ہے، لیکن احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، جو سعودی عرب کے اندر لوگ رہتے ہیں یا سعودیہ میں وزٹ ویزے پر گئے ہیں، وہ بغیر تصریح کے حج نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے سعودی عرب کی وزارت حج، وزارت داخلہ، متعلقہ فورم جو ہیں ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور کوئی شخص حج کے لیے نکل پڑتا ہے اور گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ شرعی اعتبار سے اس پر سعودی عرب کے مفتی اعظم، پاکستان علماء کونسل اور دنیا اسلام کے اہم دارالافتاء فتویٰ دے چکے ہیں کہ بغیر تصریح کے حج جائز نہیں ہے۔ میں ناظرین یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں۔ میں تو ٹی وی پہ بھی، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ یہ بات مسلسل کہہ کے تھک گیا ہوں، لیکن میرا کام ہے یہ بات کہنا کہ رشوت دے کے یا جعل سازی کر کے حج عمرہ کرنا یہ کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جیبوں میں پیسے ڈالے ہوئے، پاسپورٹ لیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اچھا جی رشوت دے کے مجھے عاملہ ویزا لگوا دیں، رشوت دے کے آپ خدام الحجاج میں ہمیں بھیج دیں۔ یہ کیسا حج ہوگا؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ یہ سفارش، آپ کسی کا حق مار کے حج پر جائیں، عمرے پر جائیں، یہ کہاں جائز ہے؟ خدا کے لیے
یہ سلسلہ کافی حد تک وزارت مذہبی امور نے تو بند کر دیا ہے، انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس کے تحت خود داب بھرتی کیے ہیں یا کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ سلسلہ کامیاب ہو جائے، لیکن اگر واقعی حج اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو پھر اس میں تو نہ رشوت ہونی چاہیے نہ سفارش ہونی چاہیے۔ یہ چیز بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ ایک اور بہت ضروری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ عظمت حرمین شریفین پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا تھا۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان کے ایک سیاسی جماعت سے متصل، اور میں یہ واضح کرتا چلا جاؤں کہ کوئی بھی کرے، یہ تو ایک سیاسی جماعت کی بات ہے، کوئی بھی کرے تو وہ جائز نہیں ہے، لیکن دکھ کی بات ہے کہ بیت اللہ کی دیواروں پر ایک پاکستان کے سیاسی لیڈر کی تصویر لگا کر اس کی ویڈیو بنائی گئی، اس کو پھیلایا گیا۔ یہ انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ میں جھنڈا لہرایا گیا، اس دوران ایک ویڈیو آئی جس میں صفا مروہ کی سعی میں جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ ہر وہ کام جو بیت اللہ میں ممنوع ہے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس جماعت کے ذمہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو روکے۔ آپ کی بھی میری ذمہ داری ہے کہ اس پر اویئرنس پیدا کرے۔ خدا نخواستہ اگر یہ سلسلہ نہیں رکتا اور سعودی حکومت اس پہ ایکشن لے کے کوئی قدم اٹھاتی ہے تو پھر ہم چیخ رہے ہوں گے۔ بیت اللہ کا امن، مسجد نبوی کا امن، ارض حرمین شریفین کا امن ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ میں پاکستان کے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے بیت اللہ کے اندر یہ حرکتیں کی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کروائیں اور ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جانا چاہیے۔ سعودی حکومت سے بھی حکومت پاکستان کو یہ بات کہنی چاہیے کہ وہ لوگ جو سعودی عرب کے قوانین، شریعت کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اگر آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائے، اہل فلسطین، کشمیر اور جہاں جہاں مظلوم انسانیت ہے اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے۔ انشاءاللہ کل وزیر اعظم پاکستان کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے آپ سے بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔